بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم کے روزے کی فضیلت۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن اور اس کے روزے کی فضیلت اس مہینے کے عام دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ ایک تو خود 10 محرم کے دن کی وجہ سے اور دوسرا محرم کے مہینے کے دن ہونے کی وجہ سے۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہودی و نصاری اور قریشی مکہ اس دن کی فضیلت کے قائل تھے اور اس دن کی تعظیم کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں کعبے کو غلاف بھی اس دن پہنایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ نذیر رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا جو کہ بعد میں منسوخ ہو گیا، مگر پھر بھی اس دن کے روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعضی حدیث شروحات اور شریعت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر آئی تھی۔ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض سے صحت عطا فرمائی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات اس دن کے متعلق لکھے گئے ہیں۔ اس قسم کے واقعات اور آیتوں میں اگرچہ مہد سین حضرت نے کلام کیا ہے، مگر اس سے بھی مضموم طور پر کسی نہ کسی درجے میں اس دن کی فضیلت و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ رمضان سے پہلے 10 محرم کے روزے فرض تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ 10 محرم کے روزے رکھا کرتے تھے اور 10 محرم کے دن کعبے کو غلاف بھی پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ 10 محرم کے روزے کا باشی منظر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طبی تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو محرم کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ عظیم اور نیک دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون کو غلبہ عطا فرمایا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور لشکر اور بطور تعظیم اس دن روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریبی ہیں اور بطور لشکر روزہ رکھنے سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ یوم عاشوراء کے منسوخ اعمال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا
تمہاری مہذبی، تمہارے مذہبی اور رعایات میں یہ کیا خاص دن ہے اور اس کی کیا خصوصیت و اہمیت ہے کہ تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن انعام کے لشکر میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم بھی اس کی پیروی میں ہیں، اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ہمارے تعلق تم سے زیادہ ہیں اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کی برکت سے پہلے 1 سال کے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء میں روزہ رکھنے کو اپنے اصول اور معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا، تو بعضی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو تو یہودی بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور یہ کا کوئی بندی مذہبی شاعری اور خاص دن سے ہمارے روزے رکھنے سے صحابت ہوتی ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد صباحت والی بات نہ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم نبی کا روزہ رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقعی ہو گئی۔ غیروں کی صباحت سے اعتراض کریں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ 1 دن کا روزہ اور بھی ملا دیا جائے، چاہے وہ 9ویں کا ہو چاہے 11ویں محرم کا ملا دیں، تاکہ یہودی کے ساتھ صباحت لازمی نہ آئے۔ اسی لیے معلوم ہوا کہ جب عبادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی سے صباحت اور ان کی نقلی پسند نہیں آئی تھی، اسی طرح رہن سہن کے طور طریقوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کی نشانی پسند نہیں ہے۔